اس کے علاوہ چیزیں نہ کریں. ٹھیک. اب مرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام میت کے بارے میں ہم سوچیں گے اور کریں گے یہ کہ اس کا قرض چکائے، اس کا قرض چکائے، یا اس کے قرض چکانے کی لوگ ذمہ داری لے لیں. بہت اہم چیز یاد رکھیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ایک نامینل اعلان ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے کو پورا لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں. مسجد میں جانے کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے ابا پر ہمارے بھائی پہ کوئی پیسہ ہوگا تو بول دے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ نامینل اعلان ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں. کوئی اگر آ بھی جائے تو بولیں گے شرم کرو، ابھی انتقال اور پیسے مانگنے چل جاؤ یہاں سے. مطلب وہ ایک اعلان ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، تو مانگنے والا بھی نہیں آتا، اس کو معلوم یہ چپ ایک کیا ہے، سمجھ رہے نا آپ، ایک سمبولک ہے ویسے اعلان کر دینا. تو ایک سسٹم بن گیا. بس کوئی بھی مر گیا، لوگ کھڑے ہوتے، سب ہو گیا. مسجد میں آپ کو مسجد میں آ کے آپ کو 1000 لوگوں میں آ کے بولیں گا میرا ادھار تھا، تو بولیں گا کہ آپ بتائیے. عقل تو میری یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں اعلان ہونا چاہیے اس گھر میں کہ بھائی جلدی جلدی دیکھو، ان کی ڈائریاں چیک کرو، بکس چیک کرو. چلو والدہ آپ کو پتا ہے کہ والد پہ کچھ ادھار تھا کیا، چلو بہن تم کو پتا ہے کہ ابا نے کچھ لیا تھا، چلو نکالو جلدی جلدی ریکارڈز کس کے، تاکہ ہم چکائیں گے. سمجھ رہے، یہ ہے اس کا طریقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص کا جو ہے انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. آپ نے کیا سوال کیا معلوم آپ کو؟ حدیث میں الفاظ آپ نے کہا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کہا اس پر قرض ہے. تو کہا پھر میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، تم جو پڑھنا چاہو تو پڑھو، میں تو نہیں پڑھوں گا. بتانے کے لیے کہ قرض بڑی اہم چیز ہے، میت کو بھی اس سے چھوٹ نہیں ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ کسی سے ادھار لے کے رکھے 2 لاکھ روپے، اور وہ پریشان 2 لاکھ کے لیے. گھر پہنچا ایک بار، بھائی کہاں ہے میرے 2 لاکھ؟ ارے وہ حج کو گئے. ارے بھائی حج ان پر فرض نہیں تھا، اس کے 2 لاکھ روپے دینا فرض تھے ان پر. اب اگر وہ بیچارہ بولتا ہے کہ یار حج پہ کے قرض نہیں دیے، تو وہ تو اس کی پٹائی ہونے والی، پورا محلہ مل کے ماریں گا اس کو. ہاں حاجی کو تم ایسا بول رہے، لیکن وہ آپ دیکھ رہے نہیں اس پہ قرض ہے، اس کو پہلے دینا ضروری تھا، وہ حج کرنا ضروری نہیں تھا، اس پر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. جی تمام چیز قرض کو معمولی مت سمجھیے. قرض جو نقصان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا. پھر آپ کو آ کر کسی نے بتایا اللہ کے رسول، ایک آدمی نے اسپانسرشپ لے لیا، اس کا دینے کی ذمہ داری لے لیا، میں چکاؤں گا. تو کہا اب میں پڑھوں گا، نہیں تو میں نہیں پڑھوں گا. تم کو پڑھنا ہے پڑھ لو تم جا کر، میں نہیں پڑھوں گا. اعلان اور بتانا تھا کہ بہت برا عمل ہے کوئی اگر انتقال کر جائے اور قرض نہ چکایا جائے. فرسٹ کام کرنا ہے سب سے پہلے وارثوں کو، جلدی سے قرض نکالو، اس کے کتنے ہیں. اب کوئی انسان یہ سوچیں گا ارے جب قرض مطلب زندگی میں ادھار تھا بول کے پریشان تھا بول کے لیا، لیکن نہیں، موت کی بات تو بیٹے کو اسپانسرشپ لینا پڑے، کسی نہ کسی کو بولنا پڑے گا نہیں بھی ہے، یا وراثت اس کی پہلے بیچ کر دینا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ان کا یہ گھر ہے، یہ بیچ کے ہم آپ کا قرض دے دیں گے. ابھی زندگی میں تو نہیں دے پائے اس لیے کہ وہ خود گھر میں رہ رہے تھے، اب تو انتقال ہو گیا، ہم دے دیں گے. پہلے اس کو طے کیا جائے. آپ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ سنیے. آپ نے فرمایا مومن کی روح جو ہے قرض کی ادائیگی تک، ٹھیک ہے آپ فرماتے قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق ہوتی ہے، اللہ کے سامنے پریزنٹ نہیں کی جاتی ہے. مومن کی روح جب نکل جاتی ہے تو چونکہ قرض، دیکھیے مومن کا لفظ ہے مطلب ایمان والا ہے، وہ قرض جب تک ادا نہ ہو تو قرض جیسا معلق ہے نا، بھی معلق کا تھا بیچ میں لٹکا ہوا. قرض جب تک نہیں دیا جائے گا تب تک اس کی روح بھی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوگی، معلق لٹک جائیں گی وہ بھی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ کتنی سخت بات ہے نا. اور ہمارے پاس کسی کا ادھار لے کر دبا دینا تو ایک عام بات سمجھی جاتی. لوگ لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اربوں خربوں لے کر جو زندگی دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اور مرتے وارث بولتے دیکھو ہم سے نہیں پوچھنا، ابا کا تھا ابا سے بات کرنا. وراثت میں حصہ لینے کو تم برابر آ رہے ہو، اور قرض کے اندر بول رہے ابا کا تھا ابا سے بات کرو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ وراثت بیچ کر وہ دیں گے، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابا نے لیا تھا، ہم جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں تھے اس قرض میں، لیکن ابا نے لیا تھا، وراثت میں سے ہم آپ کو دیں گے. یا پھر بچے زندگی میں اعلان کر دیں کہ ہمارے باپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قرض لیتا ہے ادھار لیتا ہے، آپ لوگ دیکھو. ہوتا ہے کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، بچوں کو علم ہو بتا دے تاکہ بعد میں وہ ذمہ دار نہیں بنیں گے اس قرض کے، وہ اپنی زندگی میں ظلم کر رہا ہے وہ شخص پر. ٹھیک ہے. تو یہاں بہت سی بار ہوتا ہی ہے کہ میں نے ایک انتقال میں ایک صاحب کو دیکھا، ان کا انتقال ہوا جنہوں نے کچھ لاکھ روپے قرض لیا تھا، اور ان کے بیٹوں نے سیدھے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ ابا نے لیا تھا ابا سے جا کے وہ لے لو. بہت بری بات. حالانکہ وہ اسی گھر میں بچے رہ رہے تھے جس گھر کے لیے اس باپ نے قرض لیا تھا، اس کو امید تھی اس کی زندگی رہیں گی، وہ دیں گا، سب کچھ تھا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے وارثوں کے ہاتھ میں آ گئی نا جائیداد پوری. اب قرض مانگنے والا تو کس سے مانگیں گا؟ اور وارث بول رہا نہیں ابا نے دیے تھا ابا سے، ہم تھوڑی تھے اس میں. جبکہ وہ کہہ رہا ہے یہ گھر کے لیے لیے تھے اور آپ لوگ گواہ نہیں تھے، لیکن آپ کو پتا یہ گھر کے لیے لیا گیا، ہم کو پتا لیکن ہم نہیں دیں گے.
خیر انشاءاللہ اس معاملے میں تو ہوں گے، چونکہ وہ بیچارہ تو مجبور تھا، اس کی تو نیت دینے کی تھی، لیکن وارثوں نے ایسی حرکت کی بعد میں، یہ تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن وارثوں کو بہت احتیاط، آپ نے ایسے کہ نماز نہیں پڑھی جنازے کی جو مخروض تھا، ایک اس میں فرمایا کہ معلق ہوتی ہے، اور ایک روایت میں تو آپ نے اتنی سخت بات کہی، خرچ کو معمولی مت سمجھیے، بندوں کے حق کو معمولی مت، آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جس پہ قرض ہو۔ مطلب اگر آدمی شہید بھی ہو جائے اور مقروض ہو تو اس کی مغفرت نہیں۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جس پر قرض ہو۔ قرض لے کے حج کو چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے قرض ڈبا کر محلے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں، لوگوں پہ قرض لے کر جو ہے زندگی گزار کے چلے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھ رہا ہے، لیکن مرتے ہی اس کو حقیقتیں سامنے آ جائیں گی، جب اس کے نام عامہ ریپرزینٹ ہی نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے، معلق قرض کے ساتھ لڑکا دیے جائیں گے، کتنا خطرناک حال ہوگا نا۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے مرتے ہی؟ یہ وہاں نہیں کرنا ہے خالی ایک خالی لپ سروس جس کو بولتے ہیں نا، کچھ تو بھی ایک ہاں کسی کا قرض ہوتا آ کے لے لو اور بس چلے، رکے بھی نہیں آپ کے پاس قرض کیا، یہ جیب میں ہے کہ پیسے نکال کے دینے کو نہیں، بلکہ وہیں اعلان کہ کیا کیا نکالو، اور ہمارا اب کام ہے کہ ہم کال کر کے اس شخص کو قرض دیں گے۔ اب بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے یار مر گئے نا معاف کر دو، نہیں، وہ چاہے تو معاف کرے، نہ چاہے تو کوئی مسئلہ۔ جیسے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، اس پہ قرض ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ کے رسول سے قرض نہیں کوئی دے سکتا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ادا کر دیتا ہوں، اور آپ نے ہی ادا کیا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر اس سے پتہ چلا کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہے، کہ آپ تو اسے کوئی بھی نہیں تھی، رشتہ دار نہیں تھا آپ کا وہ، آپ نے پھر بھی اس کا قرض ادا کیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی مالدار انسان ہو کہ میں ادا کر چلیے لے کے چلیے، بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے۔ قرض بندوں کے حق کتنے اہم ہے کہ میت کی مغفرت بھی نہیں ہے اگر قرض نہیں، شہید کی مغفرت نہیں، اس کے گناہ معاف نہیں اگر قرض نہیں ادا کرتا ہے، تو اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ شہید سے بڑا درجہ نہیں ہے کوئی، یاد رکھیے، کیونکہ اس نے جان لگا دی اپنے اللہ کا۔ لیکن بندوں کا حق رکا ہوا ہے قرض، تو تمہارے بھی لیے معافی نہیں بھائی، تم بھی اٹک جاؤں گے۔ تو اس بات کو غور کریں، سب سے پہلے قرض ادا کریں۔ پانچویں چیز جو کریں گے جب